اب اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ جو حد اور جو درجہ رب العالمین نے بتایا ہے اس سے تجاوز کرنا ظلم کہلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اپنے معاملات میں اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ نہ کریں، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ ظالم کی کوئی سینگ نہیں ہوتے، جو اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ نہ کرے یہی لوگ کیا ہے جی؟ بلکہ سورۃ المائدہ میں جہاں یہ فرمایا کہ یہ لوگ ظالم ہیں، اس کے ساتھ اولئک هم الفاسقون بھی فرمایا، اولئک هم الکافرون بھی فرمایا۔ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں یہ ظالم بھی ہیں، یہ فاسق بھی ہیں، یہ کافر بھی ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے یہ دنیا والے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے معاملات میں تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں۔ معلوم ہوا ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک ایماندار کہلانے کے ناطے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہمارے معاملات کے تمام فیصلے اس طرح ہو جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہم تسلیم نہ کریں، اپنے معاملات میں اوپر سے نعرے بے شک لگاتے رہیں، جب تک اس فیصلے کو نہیں مانیں گے تب تک اللہ کے ہاں مومن کہلانے کے حقدار ہمیں یاد ہے طالب علمی دور میں ہم پڑھتے تھے، ایک آدمی آیا ہمارے استاد جی کے پاس، میراث کا کوئی معاملہ تھا۔ ہم بھی جو کہ سبق پڑھ رہے تھے پاس بیٹھے تھے سن رہے تھے، استاد جی اس کو یہ سمجھا رہے تھے کہ اتنا تیرا حق ہے، اتنا تیرے بھائی کا ہے، اتنا تیری بہنوں کا حق ہے۔ وہ آگے سے کہہ رہا تھا استاد جی بالکل اللہ رسول کا حکم سارا اکھیاں تھے، اللہ رسول کا حکم سارا آنکھوں پر، لیکن وہ بہنیں بالکل ناسمجھ ہے نا جی، جب ان کو ہم دے دیں گے تو وہ تو ضائع کر دیں گی، میں یہ چاہتا ہوں اپنے پاس ہی رکھوں اور ان کو جناب آٹا دوں، ان کو دانے دوں، بڑی خدمت کروں ان کی۔ تو استاد اس کو بار بار سمجھا رہے تھے کہ نہیں، یہ کتاب مفروضہ، یہ اللہ کا فرض کردہ حق ہے، اس کو اسی طرح پھر آگے سے کہ استاد جی اللہ کا حکم سارا اکھیاں تھے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں تھوڑا ان کی یوں خدمت ہو جائے۔ اور پھر استاد جی نے اس کو کہا اس کا مطلب یہ ہوا، جب بار بار سمجھایا نا پھر وہ یہی آگے سے کہتا، اس کا مطلب یہ ہوا جیڑی گل تو سمجھ گیا اے اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ سمجھ نہیں آئی، تو سمجھا رہا ہے نا کہ اس طرح زیادہ بہتر ہوگا، اور جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ تو نعوذ باللہ وہ ناقص ہے، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم اللہ نے دیا ہے اگر اس میں ہم تجاوز کریں گے تو یہ ہے ظلم۔ یہ کیا ہے بولو جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثہ، جس آدمی نے کسی وارث کا میراث میں حق دبا لیا اور اس کا حق اس کو نہ دیا، قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، او کما قال رسول اللہ، حضور فرماتے ہیں جس نے کسی وارث کا حق دنیا میں کاٹ دیا اور دبا لیا، اللہ جنت میں اس کا حق ختم فرما دیں گے۔ اس لیے
جو حق اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اللہ کی حدود ہیں، وہی عدل ہے، اس سے تجاوز کرنا ظلم ہے۔ اللہ ظلم سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من غیر منار الارض حدودها۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، اوے لوگو جو دو زمینوں کے درمیان بننا ہوتا ہے، بننا جانتے ہیں، آڑ جگہ بننا، جو فرق کرنے کے لیے یہ پلاٹ میرا ہے یہ اس کا ہے، یہ زمین میری ہے یہ اس کے بیچ میں نشان لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض، جس نے زمین کے اس آڑ اور بننے کو چھیڑا، اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہل چلاتے ہوئے نا تھوڑا سا کاٹ لیتے ہیں بننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہو گئی جس نے بننے کو اور آڑ کو چھیڑا، اس پر اللہ کی لعنت ہو گئی۔ جس نے دوسرے کے پورے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، اس پر رحمت کہاں سے آئے گی؟ جو ناحق کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتا ہے، ناحق کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر کے بیچ دیا، اس پر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ اور ایک اور حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شبرا من الارض ظلما، اوے لوگوں ایک بالشت کے برابر بھی اگر کسی نے ناحق زمین پر قبضہ کر لیا، کتنی فرمائی دی؟ ایک بالشت، ایک مرلہ نہیں کہا، ایک کنال نہیں کہا، ایک بالشت۔ من اخذ شبرا من الارض ظلما، ایک بالشت کے برابر بھی اگر کسی نے ظلماً کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، فَإِنَّهُ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کوئی خیانت کرے گا، خیانت کو قیامت والے دن سب کے سامنے اٹھاتا پھرے گا۔ دنیا کے اندر تو بڑا شریف سمجھا جاتا تھا، دنیا کے اندر تو بڑی اس کی عزت کی جاتی تھی، بڑے اس کے احترام میں لوگ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ آج پتہ چلا یہ تو چوری کرنے والا تھا، اس کے گلے کے اندر مٹی کا طوق ڈالا ہوا ہے، اس کے گلے کے اندر دوسرے کا حق لٹکا دیا گیا ہے۔ دنیا دیکھے گی یہ ظلم کرنے والا ہے، اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، لوگو یہ اللہ کی جو حدود ہے نا ان کا خیال رکھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے حدود اللہ کو سے تجاوز کیا، اللہ کی حدود سے تجاوز کیا، دوسرے کے حق پر قبضہ کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہے۔ اور الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم دن قیامت کے اندھیروں کا باعث ہوگا، قیامت کے دن نور اور روشنی اس کو نصیب نہ ہوگی جس نے ظلماً دوسرے کا حق کھایا ہے، اور خصوصاً یتیموں کا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ او جی یتیم بچہ ہے، یہ یتیم بچی ہے، میں اس کا بڑا خیال کروں گا۔ برادری میں آئے روز ہم ایسے واقعات دیکھتے ہیں، خیال کرنے کے بہانے اس کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں جنہوں نے یتیم کا مال ظلماً دبا لیا، انما یأکلون فی بطونہم نارا، انہوں نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر لیا۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، آج نہیں تو کل یہ دنیا کا جہان تو چھوڑ کر جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے ان کو جانا پڑے گا۔
تو اللہ ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے، کیونکہ معمولی جرم تو نہیں۔ دنیا کے اندر اس عدالت میں تو شاید اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا، کوئی گواہیاں ڈال کر، کوئی جھوٹی گواہیاں ڈال کر، کوئی سفارشیں کروا کر، کوئی رشوت دے کر، اس عدالت میں تو فیصلہ ہو گیا میرے حق میں، لیکن ایک اور عدالت بھی لگنے والی ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جب میرا رب کرسی عدالت پر ہوگا، فرشتے بھی صف میں کھڑے ہوں گے، سارے انسان بھی کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کسی کو بات تک کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس وقت تیرا کیا بنے گا جب تو اس حال میں پیش ہوگا، تیرے گلے کے اندر دوسرے کی زمین لٹک رہی ہوگی، اس وقت کیا ہوگا؟ دنیا میں تو کہتے ہیں ثبوت جلا دیجیے، فائل ہی جلا دی، فائل غائب کر دی۔ میں نے منشی کے ساتھ ملا ہوں، اس کو میں نے دیا 50,000 روپے، اس نے کہا بے فکر ہو جا، میں فائل ہی غائب کر دوں گا۔ یہ آئے روز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دنیا میں تو فائل ہی غائب کروا دی، اس وقت فائل کی ضرورت ہی نہیں، ساری زمین ہی تیرے گلے میں لٹک رہی ہوگی، نہ پتہ جائے گا کہ اس نے کتنی دبائی ہے کس کی۔ آج دنیا میں تو فائل غائب کروا دی، وہاں کس کو پیسے دے گا، وہاں کس کو رشوت دے کر فائل غائب کروائے گا؟ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، فائل گلے کے اندر لٹک رہی ہوگی، ہر ایک کی فائل گلے میں لٹکا دی جائے گی، ہر ایک کی خیانت گلے میں لٹکا دی جائے گی، فائل بھی ساری گلے میں ہے، اور جو خیانت کا مال ہے وہ بھی گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ اب کون تجھے بچائے گا؟ اب کس کو تو رشوت دے گا؟ پیشگی کس کی بارگاہ میں ہے؟ رب العالمین کی بارگاہ میں، جو دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے۔ اس لیے اللہ قرآن میں سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے، مت سمجھو کہ اللہ بے خبر ہے اس سے جو ظالم کر رہے ہیں، دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کرنے والے ظالم، دوسرے کے مکان پہ قبضہ کرنے والے ظالم، زکوٰۃ کا مال لے کر اڑانے والے ظالم، دوسرے کا غصب کر کے اپنی عیاشیاں کرنے والے ظالم۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے اس سے جو ظالم کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم نے تو دیکھا بڑے بڑے ظلم کرنے والے عیاشیاں کر رہے ہیں، غریب آدمی کو رہنے کے لیے مکان میسر نہیں، کھانے کے لیے طعام میسر نہیں، غریب آدمی تکے کھا رہا ہے، بیمار ہو گیا، علاج کروانے کے لیے پیسے اس کے پاس نہیں، ظالم تو بڑی عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، یہ اس وقت تک عیاشیاں ہیں جب تک ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی نہ رہ جائیں۔ ایک دن آنے والا ہے جب میری موت کا فرشتہ میرے حکم سے ان کے پاس آ جائے گا، فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، پھر ان کی مہلت کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر ساری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر مجرم بن کے رب کی بارگاہ میں جائیں گے۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، اتنی جرت نہیں کہ سر اٹھا کے دیکھ سکیں، ذلت چہروں پر چھائی ہوگی، کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، وافئدتہم ہوا، دل ان کے اڑے ہوئے ہوں گے، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اور اس وقت پریشانی کا عالم یہ ہوگا کہ رو رو کر کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، تیرے حکم کو بھی مانتے ہیں، تیری رسولوں کی اتباع بھی کرتے ہیں۔ رب العالمین فرمائیں گے اب مہلت مانگتے ہو، اب تو مہلت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔
میرے بھائیوں، آج نہیں تو کل اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، دوسرے کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، دوسرے کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ، میراث میں بہنوں کا حصہ فوراً ادا کرو، اور کسی کی جائیداد پہ قبضہ تو دور کی بات ہے سوچو بھی نہیں، ورنہ جب مار پڑے گی پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، یہ سب ادھر ہی رہ جائے گا، اور بارگاہ الہی میں جب پیش ہوں گے پھر میں اکیلا ہی ہوں گا، سزا میں ہی بھگتوں گا، یہ زمین تو لوگ کھائیں گے، اس پہ قبضے تو لوگ کریں گے۔ ہاں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا نا، اے وحشت والو، یا اہل التراب، مٹی والو، یا اہل الواشا، وحشت والو، یا اہل الغربہ، اور سفر پہ جانے والے مسافروں، وہ جو گھر تم نے بنائے تھے فقد سکنت، ان گھروں پہ لوگوں نے قبضے کر لیے، اٹھو نہ چھڑاؤ نہ اپنے قبضے۔ اما الاموال فقد قسمت، وہ مال جو تیرا مال تھا جس میں غریبوں کا حق تھا، مسکینوں کا حق تھا، تو نے نہیں ادا کیا، میرا مال ہے، میرا بینک بیلنس ہے۔ فرمایا اما الاموال فقد قسمت، وہ مال لوگوں نے تقسیم کر لیے اور بانٹ لیے۔ اما الازواج فقد نکحت، عورتوں نے اور جگہ نکاح کر لیے، کیا بچا تیرے پاس؟ مال ادھر رہ گیا، مکان ادھر رہ گئے، رشتے سارے چھوڑ کر تو قبر کے اندر اکیلا آ گیا، بتا قبر میں تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا لو اذن لهم بالکلام لقالوا ان خیر الزاد التقوی، اگر یہ بول سکتے ہوتے نا تو انہوں نے کہنا تھا چھوڑ باقی ساری باتوں کو علی، قبر کے اندر تقوی کے علاوہ اور کوئی چیز کام نہیں آتی۔ اگر دنیا میں تقوی اختیار کیا ہوتا، بندہ حرام کاری سے بھی بچے، حرام خوری سے بھی بچے، یہ ہے تقوی۔ مختصر الفاظ میں حرام کاری سے بھی بچے، حرام خوری سے بھی بچے، یہ ہے تقوی، یہ چیز کام آنے والی ہے، باقی سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر گیا جب دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، دنیا سے نہ کوئی ساتھ لے کر گیا ہے نہ کوئی لے کر جائے گا، یہ جیبوں والا کرتا بھی اتار کر تجھے انسلا کفن پہنا کر اس لیے بھیجا جاتا ہے، ایک میتوں کو اور عبرت حاصل کر، اور مت دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کر، مت دوسرے کا مال بٹور، ورنہ تیرے ساتھ وہ ہونے والا ہے جس کا کبھی تو نے سوچا بھی نہیں ہے۔ ہاں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور آگے چل کے اللہ نے فرمایا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یہ بھی مت خیال کر کہ اللہ وعدے کے خلاف کرے گا، جو باتیں رب نے بتائی ہیں یہ اسی طرح ہونے والا ہے۔ سب کہو بے شک، اللہ کے وعدے میں کوئی جھوٹ نہیں۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلا ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ غالب بھی ہے، انتقام بھی لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ نے آگے مثال ہی زمین کی دی ہے، زمینوں اور جائیدادوں پہ جھگڑے ختم ہونے پہ نہیں آتے، اللہ نے آگے مثال ہی زمین کی دی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن اس زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا، جس زمین کی خاطر تو نے جھگڑا ڈالا، جس زمین کی خاطر تو نے قتل کیا، جس زمین کی خاطر تو نے رشوت دی اور رشوت لی، جس زمین کی خاطر تو نے بہنوں کا حق مارا، جس زمین کی خاطر تو نے یتیم کی جائیداد پر قبضہ کیا، یوم تبدل الارض غیر الارض، ایک دن آنے والا ہے یہ زمین بدل دی جائے گی، آسمان بدل دیے جائیں گے، وبرزوا للہ الواحد القہار، اور تم اکیلا رب کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اب بتا وہاں تیری زمینیں کام آئیں گی؟ تیرے پلاٹ تجھے کام آئیں گے؟ تیرا بینک بیلنس تجھے بچائے گا؟ نہیں نہیں، کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ رب العالمین نے فرمایا واتقوا یوما
واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، دنیا کے اندر میں پکڑا گیا، مجھے پکڑ کر لے گئے، پتہ چلا فلانے بندے کا رشتہ دار ہے، فلاں صاحب کا رشتہ دار ہے، بڑے جناب افسر کا تعلق والا ہے، اس کی وجہ سے مجھے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس دن کا کیا کرو گے؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کسی کی ذات کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، کسی کی ذات کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے۔ نمبر 2، دنیا کے اندر بندہ بعض دفعہ پکڑا جاتا ہے، سفارش کام آ جاتی ہے، بڑے کا فون آ جاتا ہے، بڑے صاحب کا کال آ گئی ہے، چھوڑ دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنَّا شَفَاعَةٌ، وہاں سفارشیں نہیں چلیں گی، سفارش وہی چلے گی جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی سفارش بھی کام آنے والی۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر وہاں کلام کر سکے۔ اور نمبر 3، دنیا کے اندر یوں جان بچ جاتی ہے، رشوت دے کر جان بندہ چھڑا لیتا ہے، نوٹ مروائے اور آزاد ہو کے ظالم آ گیا، فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، وہاں کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی رشوت نہیں چلے گی، وہاں پر رشوت کا دروازہ بھی بند ہے۔ اور چوتھا، دنیا میں چھٹکارے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، میری پارٹی بڑی مضبوط ہے، اگر مجھے گرفتار کیا گیا، پارٹی والوں نے جلسے جلوس کرنے ہیں، روڈ بلاک کر کے توڑ پھوڑ کرنی ہے، میں چھوٹ جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، جو وہاں پکڑا گیا وہاں کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، وہاں نہ کسی کی رشتہ داری کام آئے گی، نہ کسی کی سفارش اور فون آ جائے گا تجھے چھڑانے کے لیے، نہ رشوت چلے گی اور نہ وہاں تیری پارٹی کام آئے گی۔ اے انسان اس دن سے ڈر جا اور کسی کا حق نہ کھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آخری بات اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، ایک تو دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کرنے والا ظالم ہے، اور دوسرا اس ظالم کو سپورٹ کر کے جھوٹی گواہی دینے والا ظالم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو جھوٹی گواہیاں دے، سچی گواہی کو چھپا لے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو میں تمہیں بڑے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس، اور پھر حضور ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، کانا متقیاً فجلسا، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے الا وشہادت الزور، الا وشہادت الزور، الا وشہادت الزور، سنو سنو، جیسے شرک بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے، ناحق قتل کرنا بڑا گناہ ہے، اسی طرح جھوٹی گواہی دینا بھی بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی بولو کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ خلاصہ یہ نکلا میرے بھائی، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے، خبردار کہیں میرے ذمہ ایسا کیس نہ ہو کہ میں نے کسی کا حق کھایا ہے، کہیں میرے ذمہ یہ کیس نہ ہو کہ میں نے دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کیا، یا جھوٹ بول کر کسی حقدار کو محروم کر کے دوسرے کے ذمہ حق دلوایا ہے۔ فرمایا یہ کیس ہو گئے تو اللہ کہتا ہے بڑا ظالم ہے، اور جس نے ظلم کیا رب کہتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ظلم سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔